بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خون کو پتلا کرنے کے لیے دو بے حد آسان اور بالکل سادہ سے گھریلو نسخے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، جو خون کے گاڑھے پن کو دور کرنے کے لیے اور نسوں کی تنگی اور بلاکیج کے علاج کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ خون کو پتلا کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو چھوٹا پیشاب کھل کر آنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہمارے گردے ہمارے خون میں موجود فاضل مادوں کو اور زہریلے ٹاکسنز کو فلٹر کر کے پیشاب کے راستے ہی خارج کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو پیشاب کم مقدار میں قدرے زردی مائل اور تیل کی مانند آنے لگتا ہے، ایسے لوگوں کا خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں انہیں جب پیشاب کم کرنے والی ادویات کا استعمال کروایا جاتا ہے تو کچھ ہی عرصے کے بعد ایسے لوگوں کا خون گاڑھا ہو کر ان کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے۔ لہذا خون کو پتلا کرنے کے لیے ایک تو آپ کو مدر بول غذاؤں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، یعنی ایسی چیزیں استعمال کریں جو پیشاب کھل کر لانے والی ہوں۔ اس کے لیے آج کل خربوزے کا موسم شروع ہو چکا ہے تو خربوزے کا استعمال زیادہ کیجیے۔ اسی طرح تربوز کا استعمال بھی کریں۔ کھیرا اور گاجر مولی کو سلاد کے طور پہ استعمال کیا کریں۔ گنے کا رس پئیں۔ ارک کاسنی، ارک مکو اور ارک سونف کا استعمال کر سکتے ہیں۔ گرمیوں میں کولڈ ڈرنکس کی بجائے شربت بزوری کا استعمال کریں۔ سبزیوں میں سے کدو اور توری کا استعمال زیادہ کریں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے گردوں کو ڈیٹاکس کرتی ہیں، پیشاب کھل کر لاتی ہیں اور خون میں سے فاضل مادوں کو فلٹر کر کے خارج کرتی ہیں۔ تو ایک تو ایسی چیزوں کا استعمال کریں، دوسرا اس کے لیے پسینے کا کھل کر آنا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ پسینے کے ذریعے بھی فضلات ہمارے بدن میں سے خارج ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دن بھر بیٹھے رہتے ہیں، کسی بھی طرح کی جسمانی محنت بالکل نہیں کرتے، ایسے لوگوں میں خون کے گاڑھے پن اور ہائپر ٹینشن جیسے مسائل زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لہذا آپ کو دن بھر میں کم سے کم ایک بار اتنی ایکسرسائز یا جسمانی محنت ضرور کرنی چاہیے جس سے پسینہ کھل کر آ سکے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ قبض کی شکایت آپ کو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب صحیح وقت پر پیٹ صحیح طریقے سے صاف نہیں ہوتا ہے اور غذا دیر تک پیٹ میں پڑی سڑتی رہتی ہے تو اس سے گیس اور ایسیڈیٹی کے علاوہ کئی طرح کے فضلات پیدا ہوتے ہیں جو ہائی بلڈ پریشر اور خون کے گاڑھے پن کا سبب بنتے ہیں۔ لہذا جتنی بھی قابض اور دیر ہضم چیزیں ہیں اور جتنی ثقیل چیزیں ہیں جیسے کہ مٹھائیاں، بیکری پروڈکٹس، میدہ سے بنی چیزیں، فاسٹ فوڈ، موٹا گوشت، گردے، کلیجی اور جتنی بھی کھٹی چیزیں ہیں ان کا استعمال کم سے کم کریں۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں۔ اگر قبض کی شکایت ہے تو اس کے لیے آپ 1 کپ نیم گرم دودھ میں 1 چمچ روغن بادام یعنی بادام کا تیل مکس کر کے رات کو سونے سے پہلے پی لیا کریں۔ یہ آپ کی آنتوں میں سے خشکی کو دور کرے گا، آنتوں کی صفائی ہوگی اور قبض سے نجات دلائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے روزمرہ پکائے جانے والے کھانوں میں لہسن کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ لہسن خون کو پتلا کرنے کے لیے چند ایک انتہائی مفید ترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ 1 سے 2 لہسن کی کلیاں اگر روزانہ کھا لی جائیں تو یہ خون کے گاڑھے پن کو دور کر کے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں کافی حد تک معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح ادرک کا استعمال بھی آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ ادرک بھی خون میں سے فاضل مادوں کو تحلیل کرنے میں مدد کرتا ہے، نسوں کی تنگی کو دور کرتا ہے اور خون میں کلاٹس یعنی تھکے پیدا ہونے کے عمل کو روکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ تیز پات یعنی تیز پتے کا استعمال کر کے بھی خاطر خواہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ تیز پتہ کولیسٹرول کی زیادتی کو کنٹرول کرتا ہے اور خون کو پتلا کرنے میں نہایت عمدہ فوائد کا حامل ہے۔ اسی طرح
طرح ہلدی کا استعمال کیجیے۔ ہلدی بھی خون میں سے ٹاکسن اور فاضل مادوں کو کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ زیرے کا استعمال کریں، اور ابھی گرمی کے موسم میں آپ زیرے کو دہی میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک کٹوری دہی میں 2 چمچ سفید زیرہ ملا کر دوپہر کے کھانے کے ہمراہ استعمال کریں۔ اس سے ایک تو آپ کا ہاضمہ درست رہے گا، گیس اور قبض سے نجات ملے گی، اور خون کے گاڑے پن کو دور کر کے یہ آپ کو بلڈ پریشر میں بھی کافی فائدہ دے سکتا ہے۔ بس اتنا دھیان رکھیے گا کہ دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی بہترین نسخہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، جس کے لیے ایک تو آپ کو اجوائن کی ضرورت ہوگی، جو خون کو پتلا کرنے کے لیے حد درجہ مفید اثرات رکھتی ہے، خون میں سے فاضل مادوں کو تحلیل کرتی ہے، اور نسوں کی تنگی اور بلاکیج کو دور کرنے میں کمال کے فوائد رکھتی ہے۔ تو آپ نے 1 کپ پانی لینا ہے، اس میں آدھا چمچ دیسی اجوائن شامل کیجیے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے ادرک کا استعمال کرنا ہے۔ چنانچہ 1 انچ کے قریب ادرک کا ٹکڑا لے کر اسے چھیل لیجیے، اور چھوٹا چھوٹا کاٹ کر یہ بھی اس میں شامل کر لیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ کو ضرورت ہوگی سونف کی۔ سونف بھی پیشاب کھول کر لاتی ہے، خون میں سے فاضل مادوں کو خارج کرتی ہے، اور ہائپر ٹینشن کا بہترین علاج ہے۔ تو 1 چمچ سونف بھی اس میں شامل کیجیے، لیکن سونف آپ نے قدرے سبزی مائل، تازہ اور خوشبودار استعمال کرنی ہے۔ زیادہ پرانی سونف جس کی خوشبو بالکل زائل ہو چکی ہو اور رنگت بھی سیاہ پڑ چکی ہو، ایسی سونف کا استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ نے موٹی الائچی یعنی بڑی الائچی کا استعمال کرنا ہے۔ بڑی الائچی بھی خون کو پتلا کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے، گیس بادی کا بہترین علاج ہے، جسم کی فالتو چربی کو تحلیل کرنے کے لیے اور برے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ تو 1 عدد بڑی الائچی توڑ کر یہ بھی اس میں ملا لیجیے۔ ان چاروں چیزوں کو رات کے وقت آپ نے پانی میں بھگو کر رکھنا ہے، اور رات بھر اسے ایسے ہی پڑا رہنے دیجیے۔ صبح تک ان ساری چیزوں کا اثر پوری طرح سے پانی میں آ چکا ہوگا۔ چنانچہ صبح سویرے آپ اس پانی کو فلٹر کر کے نہار منہ ہی پی لیجیے گا۔ کچھ دن متواتر اس کا استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ اس سے آپ کا ہاضمہ بھی درست ہوگا، گیس، قبض، معدے کی جلن یا سینے کی جلن اور ہائی کولیسٹرول ایسے امراض سے بھی آپ کو نجات دلائے گا۔ اس کے علاوہ آپ اجوائن اور زیرے کا قہوہ بنا کر استعمال کریں۔ اجوائن اور زیرے کا قہوہ بھی خون کو پتلا کرنے میں کمال کے فوائد رکھتا ہے۔ یہ تنگ نسوں کو کشادہ کرتا ہے اور نسوں میں آ چکی رکاوٹ کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے آپ ایک برتن میں 1.5 کپ کے قریب پانی لے لیجئے۔ اس میں 1 چمچ سفید زیرہ شامل کریں، لیکن پہلے اسے اچھی طرح سے صاف کر دیجئے گا۔ اس کے بعد آدھا چمچ دیسی اجوائن صاف کر کے اس میں شامل کریں اور پھر اسے چولہے پر چڑھا دیں۔ درمیانی آنچ پر رکھ کر اسے اس قدر پکائیے کہ پانی 1 کپ باقی رہ جائے۔ پھر اسے چولہے سے اتار کر فلٹر کر لیں اور حسب خواہش قدرے شہد سے میٹھا کر کے نوش فرمائیں۔ اسے آپ صبح شام دن میں 2 مرتبہ کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے بھی کچھ دن متواتر استعمال کر کے دیکھیں۔ یہ بھی خون کو پتلا کرنے کے لیے، بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرنے کے لیے اور بڑے ہوئے پیٹ سے چھٹکارا پانے کے لیے، جسم کی فالتو چربی کو تحلیل کرنے کے لیے اور کولیسٹرول کی زیادتی کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی لاجواب اور مفید اثرات کا حامل ہے۔